جو آپ نے گفتگو سنی اب تک، اور ہم بات یہ کر رہے تھے کہ کیا ایکسیپٹنس ہوگی. یہ جو اسیران ہیں اس وقت وہاں پر کوٹ لکھپت جیل میں، ٹھیک ہے، ان کی اگر رہائی کا عمل ہو جاتا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب لیٹ سے کہ وہ آتے ہیں اور رول پلے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو تحریک انصاف ہے اور اس کا سوشل میڈیا ہے وہ اس کی نظر میں ان کی ایکسیپٹنس ہوگی یا ان کا قائدانہ کردار کو تسلیم کیا جائے گا؟ اور دوسرا میں کامنٹ وہ بھی چاہوں گا جو علیمہ خان کے سیاسی کردار کے بارے میں فیصل چودھری صاحب فرما رہے تھے. دیکھیے، جہاں تک قریشی صاحب کا تعلق ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہول ہارٹیڈلی پی ٹی آئی ان کو ایکسیپٹ کرے گی، کیونکہ آلریڈی ان کی اور ان کی فیملی کے بارے میں کافی ایسے افواہیں گردش کر رہی ہیں جہاں یہ لگتا ہے کہ شاید ان کی کہیں مکہ ہو گیا ہے. اچھا. زین قریشی جو ان کے بیٹے ہیں وہ ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن کافی مہینوں سے وہ لٹرلی لاپتہ ہیں. ہمیں نہیں پتا وہ کدھر ہیں، اسمبلی میں نہیں آتے ہیں، اینڈ ایون ڈیورنگ 26th امینڈمنٹ وہ غائب ہو گئے تھے. تو اس پہ کافی لوگوں کو شک و شبہات ہوئے، پی ٹی آئی نے خود بھی اس کے بارے میں کافی ذکر کیا. قریشی صاحب کو مسلسل جو ہے ریلیف ملتا جا رہا ہے، ان کو سزائیں نہیں ہو رہی، باقی لوگوں کو ہو رہی ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا سوال نشان جو پی ٹی آئی والے اٹھاتے ہیں، میں نہیں اٹھا رہی، پی ٹی آئی والے اٹھاتے ہیں. اگر آپ نے جس طرح آپ نے سوال پوچھا نا کہ کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے، سو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت بھی وہ ہول ہارٹیڈلی ان کو ایکسیپٹیبل ہے. پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے وہ عمران خان سے شروع ہوتی ہے، عمران خان پہ ختم ہو جاتی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پی ٹی آئی کی ہائرارکی میں کوئی ایسا شخص یا شخصیت ہے جو انہیں ریپلیس کرے کر سکتا ہو ایز فار ایز پی ٹی آئی کے اپنے ووٹرز یا ان کے اپنے جو بھی فالوورز ہیں ان کے حوالے سے. اٹس اے ون مین پارٹی. اب علیمہ خان کی بات کر لیتے. دیکھیے، مے بی وہ ہوں گی غیر سیاسی، لیکن اب غیر سیاسی نہیں رہی ہیں. یہ دھرنے دینا، یہ بیانات دینا ٹیلی ویژن میں، یہ سیاست پہ بات کرنا، گرناپور کو نکالنا، ساری چیزیں اب ایسے ماحول میں، ایسے سینیریو کے اندر جہاں پر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار یا دوست احباب یا کوئی بھائی جس طرح یہاں پر ہے، وہ جب اسیر ہو جاتے ہیں یا پریشانی میں ہوتے ہیں تو پھر گھر کی عورتیں جب باہر نکل آتی ہیں ایک دفعہ تو پھر وہ سیاسی ہو جاتی ہیں. And I don't think so پاکستان میں کوئی بھی شخص بہت And there is nothing wrong with that. ہوں گے And there is nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. جن کا کسی سیاسی خاندان سے تعلق ہو اور وہ غیر سیاسی ہوں، ہر کسی کا ایک سیاسی اوپینین ہے. I تو تھنک کہ آج کی یوتھ بھی غیر سیاسی نہیں ہے، ان کی اپنے اوپینین ہیں، ان کی اپنے لائکس اور ڈس لائکس ہیں، ان کا اپنا اوپینین ہے سیاست کے اوپر، which is good. لوگوں کو اویئر ہونا چاہیے کہ سیاست میں کون ہے، کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا. بیکاز انفارمڈ چوائسز اور ڈیسیشنز کی جب بات آتی ہے الیکشن میں، لوگ باہر نکلتے ہیں. جو ووٹ دینے جاتے ہیں لوگ، میں نہیں سمجھتی اس میں سے کوئی بھی غیر سیاسی ہے. اچھا، اب تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں. اختیار ولی خان صاحب، کنگریچولیشنز ٹو یو جی. یہ ایک پی آئی اے کی نجکاری ہو گئی، اس کے نمبرز پہ کافی بات ہو رہی ہے کہ جی ابھی تک صرف 10 ارب ملے، باقی پیسے تو سارے اسی میں انویسٹ کرنے ہیں، ساری چیزیں. لیکن چلیں، مقامی ایک سرمایہ کار سامنے آیا. یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ بیرونی انویسٹمنٹ اس وقت آئے گی جب مقامی سرمایہ کار اعتماد کریں گے. آگے عوام کے لیے اب کیا ہے اس میں؟ اور مطلب یہ ہے کہ کیا معیشت میں ایسی کیا بہتری ہے جس کا عوام کی ذات پہ بھی کوئی اثر پڑے گا؟ کیونکہ وہ تو اسی طریقے سے پرچیزنگ پاور نہیں ہے، پرابلمز ان کے پاس ہیں، ایشوز ہیں، جاب کریشنز نہیں ہیں، بے روزگاری کی شرح زیادہ ہے. کیا اس کا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے آپ تھوڑا سا وقت دیں گے، میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرتا ہوں اس بارے میں. پلیز. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پی آئی اے ہے وہ ہمارا ایک ایسا سفید ہاتھی تھا. گزشتہ ہر سال اس میں ہمیں پیسے انجیکٹ کرنے پڑتے تھے. اس کے خسارے جو ہیں وہ تقریباً 700-800 ارب روپے تک پہنچ گئے تھے. اور آپ وہ اس سے پوری دنیا کو پتا ہے، سارا پاکستان جانتا ہے. جس شفافیت کے ساتھ اس کی نجکاری کی گئی ہے وہ بھی دنیا کے لیے ہم نے ایک مثال بنا دی ہے. سب سے پہلے اس میں جو ہمارا گول اچیو کرنا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے خسارہ بند کر دیا. نمبر 2 جو یعنی کہ ہر سال آپ کو پیسے نہیں ڈالنے پڑیں گے، ایسا ہی ہے 35-40 ارب. ٹھیک ہے، نہیں ڈالتے جی. دوسرا، نمبر 2 آپ کی اپنی جو ایئر لائن ہے، نام اس کا یہی ہی رہے گا، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن. اور ٹارگٹ یہ رکھا گیا ہے کہ اس کو قطر اور ایمریٹس یا لفتانزا کے لیول پر کم از کم لے جایا جا سکے کہ یہ دنیا میں ایک اچھی شناخت اس کی پیدا ہو. اچھا.
ایک طرف اگر آپ کی آمدن نہیں بڑھ رہی ہے تو کہیں سے آپ اپنا خرچہ کم کر لیں، نقصان بند کر دیں. تو یہ اکنامکس کے اور اس کے اصول ہیں کہ آپ نے اپنی اسٹریٹجی پھر اس طرح بنانی ہے. میں گزشتہ دنوں وزٹ پر تھا، میں چائنا گیا ہوا تھا اور وہاں پر مجھے موقع ملا اپنے پاکستانی وفد کے ہمراہ ان کا جو NDRC ہے، جو ان کا ایک بڑا اچھا ایک مضبوط ادارہ ہے، نیشنل ڈیولپمنٹ ریسورس کمیشن اس کو کہتے ہیں. اچھا. تو وہ وہاں پر ان کی جو چیف ریسرچ آفیسر تھے وہ تھے اکانومسٹ تھے، جو ان کی اکانومی بناتے ہیں، ان کے کچھ وزراء تھے. اچھا اچھا. آپ یقین کریں میرا وہاں پر سر فخر سے بلند ہوا. ایک خاتون ہے، مس لی ہوئی اس کا نام ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا فنٹاسٹک قسم کے لوگ ہیں کہ پاس سر فخر سے بلند ہوا. اور پھر اس کے بعد جو دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ جو آپ کی گورنمنٹ نے، وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے، ان کے اتحادیوں کی حکومت نے جو اڑان پاکستان کا پروگرام پیش کیا ہے، وہ چین کی اگلے جو 15 سالہ ان کا پلان ہے وہ اس سے مماثلت رکھتا ہے. اچھا. میں اس سے اور زیادہ خوش ہوا کہ ہمارے ملک میں ایسی پالیسیز، ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس ایک نقشہ ہے، ایک ویژن ہے کہ انہوں نے جانا کس طرف ہے. سو ہم نے اسی طرف آگے بڑھنا ہے، اسی لائن کو. میں عوامی ریلیف کی بات کر رہا تھا تھوڑا سا. ستی صاحب، اگر آپ کی پالیسیز دیکھیں، ایک آج سے 3 سال پہلے یہ وہ پاکستان تھا کہ جس کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی، دیوالیہ اور ڈیفالٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہمیں سننے کو مل رہا تھا. آج آپ اس پوزیشن سے نکل چکے ہیں. اب اس کے بعد آپ نے اپنی ترقی کا چلیں، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے، جو بڑا کردار ہوگا وہ یہی کہ اب آپ سافٹ سٹیٹ نہیں رہے، اب آپ ایک ہارڈ سٹیٹ بن چکے ہیں. اچھا ٹھیک. ترمیلا صاحبہ، یہ جو ریلیف کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک بڑا چیلنجنگ کویسچن ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ویسے تو معیشت کہہ رہے ہیں کہ بہتری کی جانب ہے، لیکن سرکولر ڈیٹ آپ دیکھ لیں، صرف بجلی اور گیس کے شعبے میں 5000 ارب سے زیادہ ہے. پھر یہ ہے کہ جاب کریشنز کے ایشوز ہیں، شرح نمو ہماری کم ہے. ایک جانب اتنی ترقی کے دعوے کیے جاتے ہیں، دوسری جانب شرح نمو کی جو فور کاسٹ ہے وہ 3% رکھی گئی ہے. تو یہ چیلنجز اپنی جگہ ہیں. آپ سے بھی لوگ سوال کرتے ہوں گے ریلیف سے متعلق. آپ ان کے اتحادی ہیں، حکومت کا حصہ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے حکومت کی کوئی سمت اس طرف نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے، حکومت کوشش تو کر رہی ہے، لیکن جو سب سے بڑا امپیڈمنٹ میں سمجھتی ہوں ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی جو بات ہمیشہ ہر سال ہر حکومت کرتی ہے وہ نہیں ہے. اس وقت بھی جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، چکا ہے، لٹرلی ختم ہو چکا ہے، چیخیں نکل گئی ہیں. حکومت نے پچھلی بجٹ میں کہا تھا کچھ ریلیف دیں گے، ہارڈلی کوئی سمبولک سا ایک ریلیف دیا جس سے کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑا. دیکھیں، جب تک آپ اپنا ٹیکس نیٹ کو براڈن نہیں کریں گے باقی لوگوں کو جو اس وقت ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں. میں کئی اس دن پڑھ رہی تھی کہ جو تقریباً کوئی لاکھوں کی تعداد میں، I don't remember the exact figure، لاکھوں کی تعداد میں جو ٹیکس فائل ہوئے ہیں وہ نل ہوئے ہیں. مطلب ٹیکس نہیں آیا، لوگوں نے فائل تو کر دی ہے لیکن دے آر نل، زیرو. تو آپ کو ریونیو تو نہیں ملا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو بلیڈ کر رہی ہیں حکومت کی لٹرلی ٹریجری کو، ان کو آپ جو سرکولر ڈیٹ کی آپ نے بات کی، بالخصوص دا ڈسکوز، ان کو آپ صحیح نہیں کر پائے. کہا گیا بورڈ کی ریسٹرکچرنگ، their privatization is on the plan as well. یہ پرائیویٹائز ہوئی، PIA پرائیویٹائز ہوئی. چلو ایک اچھی بات ہے کہ حکومت کی ایک طریقے سے میں تو کہوں گی کہ جان چھٹ گئی ہے. اللہ کرے اس کے اندر جو، کیونکہ کریڈیبل بزنس مین نے لی ہے، بہت ریسپیکٹیبل لوگ ہیں. اچھی بات ہے کہ ایک لوکل انویسٹر کا ٹرسٹ آیا ہے سامنے، اس میں اگر انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ریوائیو کرتی ہے، اچھی چیز ہے. اس طریقے سے بہت سارے ایسے گیپس ہیں جس کو فل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو.